بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب نے، تمام دنیا کے مسلمانوں نے، بلکہ کل عالم میں، تمام جہانوں میں، تمام مخلوقات نے اللہ پاک پروردگار کے ساتھ مل کر اور اللہ کے ساتھ 1,24,000 نبی ولی پیغمبر اور اللہ کے تمام پیارے بہت زیادہ سب نے مل کر خوشیاں منائیں، کیونکہ اللہ کے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یوں تو اللہ پاک پروردگار نے ہم پر بے شمار مہربانیاں فرمائی ہیں، اور ہم سر تپا اس کی مہربانیوں، اس کی کرم نوازیوں اور اس کی تمام تر عنایتوں کے زیر بار ہیں، اس کی شکر گزار ہیں، اور ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی حق ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی بندگی کر رہے ہیں۔ کچھ بھی ہم ایسی زندگیاں نہیں بسر کر رہے جس کے لیے رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، مگر زندگی کے گناہوں ہر روز بڑھتے ہوئے چیلنجز کے ساتھ اگر ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، ہر دن قرآن پاک پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ تمام تعلیمات جو کہ ہماری رہنمائی کے لیے کوڈ آف لائف بنا کر ہمارے سامنے رکھی گئی، ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی ہم کافی حد تک کامیاب ہیں۔ اور ہم جب تمام اسلامک منتھس جو ہیں ان میں جن ہستیوں کے اگر کسی کی آمد ہے یا کسی کی ظاہری رخصت ہے، اگر ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان دنوں کی حرمت کے حوالے سے ہم اپنی زندگی کے معمولات جو ہیں انہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں، لنگر اور نیازیں تقسیم کرتے ہیں، غربا کو راشن مہیا کرتے ہیں، اور بھی جتنے لوگ جن کے ہم کام آ سکتے ہیں، اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ان کو شامل کر سکتے ہیں، تو اگر ہم اس کی کوشش کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم کافی حد تک کامیاب ہیں۔ دنیا میں ہر شخص محبت کا دعوے دار ہوتا ہے، ہر کسی کی محبت الگ الگ ہوتی ہے، اس کا محور اور مدار الگ الگ ہوتا ہے، مگر محبت اس کی زندگی میں ہوتی ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی جو شرط ہوتی ہے وہ ادب اور احترام ہوتا ہے، اس کے ساتھ اتباع ہوتی ہے، یعنی فرما برداری ہوتی ہے، فالو کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے زندگی میں ضرور تجربہ یہ شامل رہا ہوگا کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس ہستی کے پسند ناپسند اور اس کی زندگی کے بارے میں سوچ اور تمام تر چیزیں ہمیں معلوم ہوں۔ نمبر 2، ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیں کہ ہم اس کی پسند بن جائیں۔ یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مشہور محاورہ ہے نا کہ یا کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو، بس یہ 2 راستے ہوتے ہیں، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنے گزری ہوئی تمام نسلیں، آنے والی تمام نسلیں، سب کی طرف سے اللہ پاک پروردگار کا بے پناہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہم پہ یہ کرم فرمایا کہ اپنے محبوب برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ ہماری خوش قسمتی کی کوئی انتہا نہیں، اور اگر ہم تمام زندگی، ہماری عمر 100 سال کی ہو جائے اور ہر دن
ہم پہ واجب ہے، لازم ہے کہ ہر دن ہم اللہ پاک کا شکرانہ ادا کریں اس نعمت کے لیے، اس نعمت بے بہا کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی وہ مہربانی ہے جس کو اس نے خود احسان فرمایا. یعنی قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا خود کہ یہ احسان کیا ہم نے مسلمانوں پر، انسانوں پر. ادروائز نہ تو زندگی کو احسان قرار دیا، نہ تو رزق دینے کو احسان قرار دیا، نہ تو پانی پینے، چلنے پھرنے، بولنے چالنے، یعنی زندگی کے اولاد دینے. کتنی نعمتیں ہیں نا، مگر کسی کے لیے بھی اس نے یہ ضرور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اور تم کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرو گے یا کس کس کو جھٹلاؤ گے. تو یہ کویشچن کیا کیونکہ نعمتیں بے شمار بے بہا ہیں. ہم میں سے ہر شخص ایک چلتا پھرتا معجزہ ہے. اپنی حقیقت پر کبھی غور کرے انسان تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے پاس کوئی راہ فرار نہیں رہ جاتی سوائے خدا کے آگے سر جھکا دینے کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی. اب دیکھنے کی بات ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم دل تو مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. الحمدللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر دن یہ خوشیاں منائیں، کیونکہ ہمیں ہر دن ہر لمحہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اس بات کے لیے. مگر خالی محبت کا اظہار کرنا تو کافی نہیں ہے، خالی اس خوشی کو ایک دن کے لیے سیلیبریٹ کرنا تو کافی نہیں ہے، یا پھر جو دیگر اسلامک جو منتھس ہوتے ہیں ان میں عبادات کے ساتھ اس شکرانے کو شامل کرنا تو کافی نہیں ہے. جب تک ہم اپنے عمل سے یہ ثابت نہیں کریں گے کہ ہم واقعی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا رشتہ رکھتے ہیں. اگر ہم یہ رشتہ رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں کوشش کرنا ہوگی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کی جسے وہ پسند فرماتے ہیں، تاکہ ہم ان لوگوں میں شمار ہو سکے کہ جو ان کے پسندیدہ ٹھہریں گے انشاءاللہ روز محشر. اور اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے، جیسے زندگی کے ڈھنگ، زندگی گزارنے کے طریقے، زندگی کا ہر مسئلہ اور ہر چیز کوڈ آف لائف جیسے قرآن پاک ہے، ہم اسے پڑھ کر اسے سمجھ کر زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. اسی طرح مجسم قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. تو ہمیں آئیے آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے ربیع الاول تک انشاءاللہ بشرط حیات ہم سب لوگ یہ کتابیں ضرور پڑھیں گے، جس میں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطبات مدارس، اور اس کے ساتھ الرحیق المختوم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم شعوری طور پر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم اور ادراک حاصل کر سکیں. کیونکہ کسی بھی چیز کو فالو کرنے کے لیے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہم پھر سمجھ کر اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کی صدقے وہ ہم پر نظر کرم فرمائیں اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے دین کی اصل تعلیمات کا جو میسج ہے اسے سمجھ سکیں اور اس کو اڈاپٹ کر سکیں، اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ بنا سکیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.